السلام علیکم خواتین و حضرات، میں اسرار احمد کسانہ آج کچھ آپ کو گلوبل اپڈیٹس دیتے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو گھٹنے ٹیکے ہیں امریکہ نے، اس کا بھی ذرا ذکر کرنا ہے، اور گھٹنے کیوں ٹیکے ہیں اس کی بھی وجہ آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ امریکہ نے اپنا ایک جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ پاس کیا ہے، جو کہ ہائیسٹ لیول کا بجٹ ہے ابھی تک کا، $778 بلین کا ایک بجٹ جنہوں نے پاس کیا ہے۔ یہ ڈیفنس بجٹ ہے، پچھلے سال سے بڑھ کے ہے یہ، اور اتنا مہنگا بھی نہیں تھا جو بائیڈن صاحب نے جتنا ان کو دے دیا گیا ہے، تو اس کا بھی ذرا تجزیہ کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ روس اور چائنا کے درمیان ٹریڈ جو ہے وہ ریکارڈ سطح پہ چلی گئی ہے، اور اس کا بھی ظاہر ہے کہ امپیکٹ پڑے گا ریجنل ایشوز کے اوپر بھی اور گلوبل ایشوز کے اوپر بھی، اور ظاہر ہے امریکہ کو بھی یہ پسند نہیں بات آئے گی کہ روس اور چائنا کی جو دوستی ہے وہ کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس میں نہ صرف سیاسی سطح پر چیزیں جو ہیں وہ بدل رہی ہیں، بلکہ معاشی سطح کے اوپر بھی کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو اس کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم بات کرتے ہیں یہ جو بجٹ انہوں نے آج پاس کیا ان کی سینٹ نے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کس طریقے سے ہوا ہے یہ سارا سلسلہ، کیونکہ جو ابھی تک ہمیں پتہ چلا ہے اس میں یہ 770 ارب، بلکہ $778 کا ایک میسو بجٹ ہے، جو کہ امریکن سینٹ نے پاس کیا ہے۔ پہلے یہ جو لوور ہاؤس ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو، اس سے یہ پاس ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اب یہ پاس ہوا ہے سینٹ سے، اور اب یہ جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس، تو پھر اس کے بعد وہ ایکٹ بن جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ اس کے اوپر کان کھڑے ہوئے ہیں سب کے، کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے کہ ڈیفنس کے اوپر اتنا زیادہ خرچ جو ہے وہ امریکہ کیوں کر رہا ہے، اور اس میں صرف $7 بلین تو اس لیے رکھے گئے ہیں کہ چائنا کے لیے، صرف اور صرف چائنا کی پوزیشن کو ہینڈل کرنے کے لیے صرف $7 ارب رکھے گئے ہیں کہ چائنا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ چائنا اسپیسیفک جو بجٹ ہے، یہ اس کے کیا امپیکٹ پڑے گا، اور فوری طور پر چائنا نے تو ظاہر ہے اس کے اوپر اپنا ریئیکشن بھی دیا ہے، اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ چائنا کو سامنے رکھ کے بنایا گیا، اور خاص طور پہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب تائیوان کے حوالے سے بھی وہاں پہ صورتحال ہوگی، اور تائیوان کے بارے میں کہا گیا کہ ہم ان کو مختلف ملٹی لیٹرل نیول ایکسرسائزز جو ہیں ان کے لیے وہاں پہ ان کو انوائٹ کریں گے، اور وہ ظاہر ہے وہ اگر کریں گے تو چائنا تو نہیں چپ کر کے بیٹھے گا، چائنا تو ریئیکٹ کرے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ امریکہ نے اپنے ڈیفنس بجٹ کو اتنا کیوں بڑھا دیا ہے، اور چائنا کو اتنا زیادہ انہوں نے سر پہ چڑھا لیا ہوا ہے، بلکہ سر پہ سوار کر لیا ہوا ہے، کہ اب ہر چیز میں وہ چائنا 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 کرتے ہیں۔ اور اب دوسری طرف دیکھیں، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، جب ابھی ایک کینڈیڈیٹ بائیڈن تھے، اس وقت انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو فار ایور وارز ہیں امریکہ کی، میں ان کو ختم کروں گا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان کا سلسلہ ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان سے ہم نکلیں گے اور سارا سلسلہ ہم وائنڈ اپ کریں گے، اور یہ جو جنگوں کا سلسلہ ہے اس کو بند کریں گے۔ لیکن اب دیکھیں، جب یہ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو ان کی اور سوچ ہوتی ہے، اور جیسے یہ آ جاتے ہیں وائٹ ہاؤس میں تو ان کی سوچیں بھی بدل جاتی ہیں، ان کے ایکشنز بھی بدل جاتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے یہ آئے ہیں، ابھی سال ہوا ہے، سال بھی نہیں ہوا ابھی، تو آتی ان کی دیکھیں آپ چالے، ان کے آپ دیکھیں آپ کیا کیا کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے ہر چیز میں چائنا 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 لے بیٹھا ہے ہمیں چائنا، اس کے اوپر وہ لگے ہوئے۔ اور یہ جو چیز ہے، یہ نہ صرف امریکیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ پورے امن عالم جو ہے اس کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، کہ ہر وقت آپ ایک ہی چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ جی چائنا لے بیٹھا ہے۔ اب ادھر سے آپ دیکھیں کانگریس مین کو دیکھیں، میں ان کی اسپیچز سنتا ہوں، مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ پہلے وہ اسلام کو ٹارگٹ کر رہے تھے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے، وار آن ٹیرر کے اوپر سارا سلسلہ چل رہا تھا، اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا اچانک، اب صرف چائنا، کہ جی چائنا کو کیسے ڈٹر کیا جائے، اور خاص طور پہ ایک جو پیسیفک ڈٹرنس انیشیٹو ہے اس کے اوپر بھی کیسے توجہ دی جائے، تاکہ چائنا کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے، اور چائنا جو ہے سب سے بڑا وہ ایک اس وقت تھریٹ بن گیا ہے ہمارے لیے، اور ساتھ ساتھ وہ جو ویگر مسلمز ہیں وہ ان کی ان کو بڑی یاد آ رہی ہے آج کل، کہ وہ اس کے اوپر بھی انہوں نے وہ بل بنا دیا کہ جناب کوئی بھی ٹریڈ جو ہے وہ اس کمپنی کے ساتھ نہیں ہوگی جو
سنجیانگ کی جو سنکیانگ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے جو ویگر مسلمز ہیں ان کی لیبر کے ساتھ مل کے وہ کام کرے گا، جو بھی کمپنی کرے گی اس کا ہم ٹریڈ ان کے ساتھ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں کافی زیادہ سیریس جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور کسی وقت بھی چھوٹی سی مس کیلکولیشن جو ہے وہ مسائل کریٹ کر سکتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اب دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ پچھلے دنوں میں ایک ورچوئل سمٹ ہوئی ان کی چائنیز پریزیڈنٹ کی اور رشین پریزیڈنٹ کی، اور اس میں بھی ان کی جو بونہومی آپ نے دیکھی، ایک آپس میں کیمریڈری دیکھی، کس طریقے سے وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور بڑی دوستی کے حوالے سے وہ باتیں کر رہے تھے۔ اس کا بھی امپیکٹ ظاہر ہے کہ امریکہ فیل کر رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ جو ان کا ٹریڈ ہے وہ زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ وہ ان کی آپس میں جو کامنالٹی آف انٹرسٹ ہے وہ زیادہ اب بہت زیادہ پھیل چکا ہوا ہے، اور 2021 میں تو $140 بلین تک یہ پہنچ کی ہے ان کی ٹریڈ، جو کہ ریکارڈ ٹریڈ کا ایک سرپلس جس کو کہا جاتا ہے وہ ان کے آپس میں ہو رہا ہے، اور یہ دونوں ممالک کے لیے ہے تو بہت اچھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو جتنا بھی یہ اوپر لے کے جائیں گے وہ امریکہ کے لیے تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر مزید ٹینشنز کریٹ ہوں گی، اس سے مزید ٹینشنز جب کریٹ ہوں گی تو پھر دنیا کا جو امن ہے اس کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ پچھلے 12 سال سے کنزیکٹیولی بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ان کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے 12 سال سے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس دفعہ جو ہوئی ہے اس میں 33.6% کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی زیادہ ٹریڈ ہے، $140 بلین، اور ہمارا تو جی ڈی پی کا تقریباً آپ سمجھ لینا کہ یہ 40-50% جو ہے وہ صرف ٹریڈ میں یہ آپس میں دونوں ممالک کر رہے ہیں، اور ہماری ٹریڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہاں پہ جو ایکسپورٹس ہیں ہماری۔ تو یہ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ ٹریڈ جو ہے دونوں ممالک کے درمیان، پاکستان اور چائنا کے درمیان یا پاکستان اور دوسرے ممالک کے درمیان، یہ کتنی ضروری ہے، اور اگر ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں تو ہمارے لیے کتنے اچھے یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو صورتحال ہے اس میں بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ چائنا کی جو ایکسپورٹس ہیں رشیا کے لیے، یہ 384 بلین یوان یعنی $60 بلین، آپ اندازہ لگائیں چائنا کی ایکسپورٹ صرف ایک ملک کو $60 بلین، اور ان میں اضافہ ہوا ہے پچھلے ایک سال میں 21%، آلموسٹ 22%۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی زیادہ ٹریڈ چائنا جو ہے وہ مختلف ممالک کے ساتھ کر رہا ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے تو یہ گیس اور بجلی کے مسائل نہیں حل ہوتے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو ہماری معاشی پالیسی ہے، جو ہمارے اکنامک مینیجرز ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو ذرا تھوڑا سا بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا، اور ان کے اوپر بٹھانے والوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کے اندر ایبلٹی بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف آئیں بائیں شائیں تو روز کرتے رہتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہمارے معاشی مینیجرز کام کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے کوئی چیز ہمیں برآمد ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ذرا مین ہماری سٹوری جو ہے کہ پچھلے دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 دن پہلے وال اسٹریٹ جرنل نے بھی یہ خبر دی تھی کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے، متحدہ عرب امارات، اس نے تھریٹ کر دیا تھا امریکہ کو کہ جو ڈیل آپ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں F-35 کے حوالے سے، ہم اسے بیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تھریٹ کیا اس کو، اور اس کی وجوہاتیں اس کی طرف میں آتا ہوں پہلے، لیکن یہ ہے کہ تازہ ترین خبر میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے گھٹنے ٹیک دی ہیں، اور اینٹنی بلنکن صاحب جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم تیار ہیں، ہم یو اے ای کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں، اور ہم تیار ہیں کہ یہ موو فارورڈ کرے گی ڈیل، اور یہ جو 50 F-35 کا ہمارا ان کے ساتھ سودا تھا تقریباً $23 بلین کا، جس میں ڈرونز بھی ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں، تو وہ ہم فارورڈ لے کے جانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ان کی تمام باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ تو ایک خبر جو ہے یو اے ای کے لیے آ گئی۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو F-35 کی ڈیل ہے، جس میں ڈرونز بھی میں نے کہا کہ آپ کو موجود ہیں اس میں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے جیسے یہ ابراہیم ایکارڈز کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا تھا اسرائیل کے ساتھ مل کے، تو یاد ہوگا آپ کو کہ ٹرمپ کا جو آخری دن تھا پریزیڈنسی میں، اس دن انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا ڈیل،
اور پھر آ کے جب بائیڈن آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے، اس کو ریویو کریں گے، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ریلیشنز ہیں، ان کو بھی ریویو کریں گے اور پھر جا کے ڈیسائیڈ کریں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کے معاملات حل ہو چکے ہوئے ہیں، اب صرف ایک دکھانے کی حد تک وہ ان کے ساتھ ایک اوپنلی وہ نہیں کر رہی ہیں انٹریکٹ، لیکن سب کچھ اندر اندر سے چل رہا ہے۔ اور یو اے ای کے ساتھ جو یہ F-35 کی ڈیل تھی، اس کو بھی انہوں نے وہ کر دیا کہ جناب ہم تیار ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہے صورتحال، اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ وال اسٹریٹ جرنل نے اس کو رپورٹ کیا، اور یہ آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہ دیکھیں جی، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای threatens to pull out of $23 billion F-35 drone deal with US. Gulf ally complained US security requirements are too onerous. کیونکہ یہ مطالبات ان کے اوپر ایسے کر رہے تھے کہ جی آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں، اس میں مختلف فیکٹرز ہیں۔ چائنا کا فیکٹر ہے، چائنا کے اوپر آپ کو پتہ ہے، ان کے اوپر تو ایک وہ سوار ہوا ہے نا کہ چائنا چائنا چائنا، بس وہ چائنا نے وہاں پہ کوئی فیسلٹی بنا رہے تھے وہاں پہ اپنے نیوی کے لیے، وہ بھی انہوں نے بند کروا دی۔ تو یہ انہوں نے ان کے اوپر بہت ساری چیزیں اس طرح کر کے، تو وہ جب برڈن ڈالا، ان کے اوپر بوجھ ڈالا، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ اب یہ جو یہ آپ کو تصویر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ F-35A ہیں ایئر کرافٹ، یہاں پہ یوٹا میں انہوں نے یہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں گے ان کی پروڈکشن جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، لیکن ان کو جو ملنے ہیں وہ تقریباً 6 سال کے بعد ملنے ہیں۔ تو یہ آپ ذرا دیکھتے جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ یہ ملٹی بلین ڈالر ڈیل جو ہے، اس میں انہوں نے یہ وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے کہ اماراتی گورنمنٹ ٹولڈ US officials that it intended to kill the deal because Abu Dhabi thought security requirements the US had laid out to safeguard the high-tech weaponry from Chinese espionage were too onerous۔ ان کو یہ کہہ رہے کہ جو ہم آپ کو دیں گے چیزیں، ہمیں یہ شک ہے کہ جو امریکنز ہیں ان کو یہ شک ہے کہ چائنیز ان کی ایسپیوناج وغیرہ کریں گے، ان کی جاسوسی کریں گے، ان کے مختلف ٹیکنالوجی وغیرہ جو چرا نہ لیں۔ تو ان کا کہ یہ جو آپ کے مطالبات ہیں یہ کافی برڈن سم ہیں اور یہ ان ریزنیبل ہیں۔ It was unclear whether the $23 billion arm deal inked in the final days of the Trump administration is dead, or whether the Emirati threat is bargaining move on the eve of a planned visit Wednesday by a high-level UAE military delegation to the Pentagon for 2 days of talks۔ اب یہ کہہ رہے ہیں امریکن جو سورسز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید چونکہ یو اے ای کا ایک ڈیلیگیشن، ملٹری ڈیلیگیشن ہمیں ملنے کے لیے آنا تھا، تو اس لیے یہ شاید بارگیننگ ٹیکٹکس کے طور پر وہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ اور ویسے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جونیئر لیول کے جو بیوروکریٹ ہے یو اے ای کا، اس کی طرف سے ہمیں یہ لیٹر ملا ہے، تو اس لیے وہ اتنا سیریس نہیں لے رہے۔ لیکن یو اے ای گورنمنٹ نے اس کو بیک آؤٹ نہیں کیا، انہوں نے وہ کہا کہ ہم واقعی اس کو کل کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ سسپینڈ ہو جاتی تو یہ مسائل یو اے کے لیے بھی بڑھنے تھے اور امریکہ کے لیے تو ویسے ہی بڑھنے تھے، کیونکہ ان کو $23 بلین کی ڈیل ہے، تو وہ چھوٹی ڈیل تو نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ امریکنز نے ان کو کہا کہ آپ جو فرانس سے رفال طیارے لے رہے ہیں وہ بھی آپ نہ لیں، وہ بھی انہوں نے 80 طیارے جو ہیں وہ لینے کی ڈیل کی ہے ان سے۔ تو اس سے یو اے نے ان کو میسج دیا کہ ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں، ہم فرانس کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آپس میں ایلائز ہیں، امریکہ اور فرانس وغیرہ یہ آپس میں ایلائز ہیں، ادھر بھی نیٹو وغیرہ میں بھی اور ادھر ویسے بھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو یہ بھی نہیں بھاتا کہ ان کا ہی ایلائی کے ساتھ آپ اپنی ڈیل کر لیں، اور یہ نہیں تھا کہ ان کی کاسٹ پہ وہ کر رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ علیحدہ سے بھی کرنے میں امریکنز کو بڑی تکلیف ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو صورتحال ہوتی ہے جب اس طرح کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز میں آتی ہیں چیزیں، تو اس میں کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا ایلائی ہے یا نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا مسائل چل رہے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اب اس میں اسرائیل کا جو فیکٹر ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر یو اے ای کے پاس اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو ہمارے لیے مسائل جو ہیں وہ کریٹ ہو جائیں گے، اور ہم کیسے کاؤنٹر کریں گے اگر وہ مسائل اس طرح کے بنتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ان کو یہ کہا کہ ہمیں اسرائیل کی طرف سے بھی جو ایک کنسرن ہے وہ ہے، اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ایڈریس کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس طرح نہیں چلے گا، ہم اپنے پیسے دے رہے ہیں اور اپنی ٹیکنالوجی آپ سے لے رہے ہیں، آپ نے آتے ہی پھر اوپر سے اتنی کنڈیشنلٹیز لگانی شروع کر دی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھیں نا، یہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں کہ وی ریمین کمیٹیڈ ٹو دیز سیلز
and the Emiratis have raised some concerns. یہ US official کہہ رہا ہے کہ ہم committed ہیں اور امریکہ جو اماراتی ہیں انہوں نے کچھ کنسرنس جو کیے تھے ان کے ساتھ ہم ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم تیار ہیں ٹو گو ہیڈ. اچھا جی اب یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ the collapse of the deal would fuel perceptions within the Middle East and elsewhere that America's decades long role as security provider of choice in the region is diminishing. یعنی اگر یہ ڈیل کینسل ہوتی ہے یا ٹوٹتی ہے تو لوگوں کو جو مختلف ممالک ہیں ان کو یہ خیال آئے گا کہ یہ جو امریکہ کا رول ہے وہاں پہ کہ ایک سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر خاص طور پہ جو مینا کا ریجن ہے اس کے اندر وہ ڈمینش کر رہا ہے اور یہ امریکہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی صورتحال میں یہ محسوس ہو کہ چائنا کے مقابلے میں وہاں پہ جو امریکہ کا رول ہے وہ وین کر رہا ہے ڈمینش کر رہا ہے تو وہ اس طرح کی چیز جو ہے ان کو سوٹ نہیں کرتی ان کی امیج کو سوٹ نہیں کرتی. اچھا the threat to cancel the contracts comes less than 2 weeks after the Emirati government signed a deal with France. یہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ 80 رفال جیٹ طیاروں کی جو انہوں نے ڈیل کی تھی $20 بلین کی اس کو بھی انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس طرح یہ چیزیں جو ہمیں سوٹ نہیں کرتی. اچھا relations between UAE and the US were rattled this spring when US intelligence agencies learned that China was secretly building what they suspected was a military facility. اب وہاں پہ ایک ایسی ایک بندرگاہ ٹائپ چھوٹی سی کوئی چیز بنا رہے تھے اس کی تفصیلات نہیں بتائیں گئی لیکن انہوں نے اتنا پریشر ڈالا یو اے کے اوپر کہ چائنیز کی وہ فیسلٹی جو تھی انہوں نے بند کروا دی. اب ظاہر ہے چائنیز کی وہاں پہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہواوے کا بھی جو ایک ان کی ٹیلی کام کمپنی ہے اس کا بھی ایشو ہے اس کے ساتھ کیونکہ پورے کا پورا جو نیٹ ورک ہے یو اے میں وہ اس کا جو میجر حصہ ہے وہ ہواوے جو ہے وہ چلا رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کے ساتھ بھی ڈیل کریں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہر چیز میں ہمیں یہ ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا آپ نے کہ ہر چیز میں ہم بند کر دیں ساری چیزیں تو ہم کیسے کریں. چائنا کی تو وہاں پہ بڑی زبردست انویسٹمنٹ ہے اور بہت بڑے لیول کی ہے. تو پھر وہ اس سے یہ گھبرا کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم اس طرح ڈیل بند ہی کر دیتے ہیں. اچھا اب اس میں جو ویپنس ڈیل ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی اسی میں انہوں نے لکھا ہے the weapons deal which was finalized on former President Donald Trump's last full day in office was worth an estimated $23 billion and included as many as 50 F-35 fighters valued at $10.4 billion اور اس کے ساتھ 18 MQ-9B drones بھی تھے جن کی مالیہ جو تھی وہ $3 بلین تھی and other munitions valued at $10 billion. یہ بیسیکلی ایک منڈی ہے. آپ یقین کریں کہ یہ جو چیزیں وہ بیچتی ہیں ان کو یہ ہمارے عرب دوستوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو چلانا کیسے. یہ جا کے اکثر معاملات میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو پیکس بن کے جاتی ہیں اسی طرح انہی پیکیجز میں یہ پڑی رہتی ہیں اور ادھر گل سڑ جاتی ہیں اور کوئی نہ ان کو یوز کرتا ہے نہ ان کو پتہ ہے. ان کا تو مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا ہوتا ہے ان کا اور کچھ بھی مقصد نہیں ہوتا. In his first week in office, Mr. Biden decided to re-examine the sale. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے آتے ہی پہلے کہا تھا کہ ہم اس کو دیکھیں گے. اچھا the F-35 jet fighters aren't due for delivery until 2027. 27 تک ان کو ڈلیوری ہونی نہیں ہے. اب یہ یو اے نے یہ بھی کہا ہے ان کو کہ جناب یہ جو ڈلیوری ہے اس کو ذرا آپ ارلی کریں ہمارے لیے. اب 6 سال ہم بیٹھے رہیں گے یہاں پہ ہمیں تو بقول ان کے کوئی بڑے تھریٹس ہیں پتہ نہیں کہاں سے تھریٹس ان کو آ رہے ہیں. The Emirates, among other requirements, wants the F-35s delivered sooner than 27. جس طرح میں نے ابھی کہا آپ کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ ذرا جلدی جلدی ان کو وہ پہنچائی جائے اور یہ وہاں پہ یہ کہہ سکیں کہ جناب واہ 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 ہمارے پاس F-35s آ گئے ہیں اور ہونا وانا کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ امریکنز کو پیسے دینے کا ایک بہانہ ہے اور اپنی جو ان کی ڈکٹیٹرشپس ہیں ان کی لونجیوٹی کے لیے یہ سارے کچھ معاملات جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں یہ اب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں اور امریکنز نے کہا جی کہ ہم تیار ہیں اور میرا خیال ہے کہ اب یو اے کو بھی اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے کیا کیا صورتحال چل رہی ہے اور آپ اپنا خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ جلدی دوسری اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.